السلام علیکم مناج بھائی، میرا نام علی ہے اور میں اسلام آباد میں نیلور سیکٹر ایک ایریا ہے اس کے قریب رہتا ہوں۔ ایک واقعہ آپ سے شیئر یہ کرنا تھا کہ بیسیکلی میری جو فیملی ہے یہ جو ہے میرے نانا بھی کیونکہ پیر تھے، میرے دادا بھی پیر تھے، تو اس طرح کی چیزیں ہونا ہماری فیملی میں کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہ تھا بڑوں کے لیے کیونکہ وہ لوگ خود بھی گاؤں میں رہتے تھے کشمیر سائڈ پہ، اور ان کے لیے یہ سب کچھ ان کے لیے نارمل تھا، ڈیلی ایکٹیویٹی تھی۔ لیکن ہم لوگ شروع سے اسلام آباد میں پلے بڑے، تو ہمارے لیے یہ ایسی چیزیں ہونا کافی انپریڈکٹیبل تھا۔ تو یہ واقعہ ہے نیلور کا۔ ہم لوگ یہاں پر رہتے تھے، تو ہم لوگ یہاں پر نئے نئے شفٹ ہوئے، تو یہاں پر آبادی بالکل جنگل ہی جنگل، کھیت ہی کھیت، تو یہاں پر کوئی اتنی خاص آبادی نہیں ہوا کرتی تھی، اور بالکل ہی ایک ویران ٹائپ جگہ تھی یہ، اور یعنی کہ ایک وحشت، دن میں بھی ایک وحشت ہوتی تھی اس علاقے کو دیکھ کے۔ یہاں پر نہ لوگ اتنے باہر نکلنا، نہ کچھ، اپنے کام سے کام رکھنا، بیکورڈ ایریا۔ تو ہم لوگ بھی نے کہا ٹھیک ہے یار، سب رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سکون ہے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے۔ گرمیوں میں ایسا فیل ہوا کرتا تھا، یعنی کہ یہاں کی گلیوں میں، ناٹ ایون کہ ہم اپنے گھر میں ہوں، گھر میں کوئی چیز ایکٹیویٹی محسوس ہو رہی ہو، باہر بھی بہت عجیب فیل ہوتا تھا کہ یار یہاں پہ کوئی پیچھے چل رہا ہے، کوئی بہت عجیب سے لوگ دیکھیں کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا، اکثر لڑکے بتایا کرتے تھے، محلے والے بتایا کرتے تھے کہ ایک چیز ہے، ایک وائٹ چادر رکھی ہوتی ہے، چلتی جاتی ہے، آواز دیتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ نارمل تھا یہاں پر۔ تو ہم لوگوں نے، تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ وائٹ چیز کبھی نہیں دیکھی، لیکن ایسا کہا جاتا ہے گلیوں میں۔ تو میری ایک سسٹر ہیں، خالہ کی بیٹی ہیں، وہ انڈیویجول رہتی تھی، تو ہم لوگوں نے کہا آپ انڈیویجول اکیلی رہتی ہیں تو آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر ایک خالی تھا بالکل، تو ہم نے کہا آپ اس گھر میں شفٹ ہو جائیں، سامان ادھر رکھ دیں، رہیں ہمارے ساتھ نہیں، کیونکہ آپ وہ صبح ڈیوٹی پہ جاتی تھی، رات کو آتی تھی، تو بس رات کو رہنا ہی ہوتا تھا، تو ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ رہ جائیں، تو سامان وغیرہ بھی خود رکھ لیں۔ ہم لوگوں نے غلطی یہ کی، اتنا اس گھر میں کوئی قرآن خوانی کرے، وہ گھر بہت ٹائم سے بیسیکلی بند تھا، کوئی 7 سے 8 سال سے بند تھا، اور اس کے بارے میں افواہیں تھی کہ اس گھر میں کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے، لیکن ہم لوگوں نے کبھی اس پہ اتنا کنسیڈر نہیں کیا، کبھی غور نہیں کیا۔ تو ہم لوگوں نے کہا یار بس کیا ہے، سامان ہی تو رکھنا ہے، بس ٹھیک ہے سامان رکھیں اور آ جاتے ہیں بس۔ ہم نے سامان رکھ دیا وہاں پر، لیکن یہ علاقہ تھوڑا سا بیکورڈ تھا، تو ایسا ہوتا تھا کہ چوری وغیرہ کا خطرہ بھی ہوتا تھا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ یار کیوں نہ رات کو میں ہی اس گھر میں سو جاؤں، تاکہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو، ساتھ ہی تو گھر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اکیلا رات کو اس گھر میں سو جاتا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، تو مجھے یاد ہے کہ میرے بورڈ کے پیپر تھے میٹرک کلاس کے، تو میں اور میرے محلے کا ایک فرینڈ تھا، ہم لوگوں نے گروپ اسٹڈی کا پلان بنایا۔ ہم نے کہا یار جب ڈیورنگ دی پیپرز ہم ایسا کریں گے کہ میرے گھر میں ہی، ساتھ والا گھر بے شک خالی ہوتا ہے بالکل، نہ کوئی ڈسٹرب کرنے والا تھا نہ کوئی، تو وہاں پہ ہم لوگ رات کو سکون سے پڑھ لیں گے اور صبح جا کے پیپر دے آئیں گے۔ تو ہم لوگ ادھر پڑھ رہے تھے، فرسٹ ٹائم یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہمارے ساتھ کہ اب سردیوں کے دن ہیں، فینس آف ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی چلتا بھی ہے، کوئی قدم بھی رکھتا ہے تو آواز آتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سامنے ایک ویسے ہی شاپر پڑا ہوا تھا، ہم لوگوں نے کچھ لیز وغیرہ کھا کر ایسے ہی سامنے پھینک دیا تھا، ہم لوگوں نے کہا چلو بعد میں صاف کر لیں گے، چھوڑو۔ تو وہ شاپر اپنے آپ نا ایسے مڑنے لگا، یعنی کہ خود بخود ایسے کوئی شاپر کو ہاتھ میں پکڑ کے نا پریس کر رہا ہے، وہ خود بخود ایسے ہونے پڑے پڑے ایسے ہونے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے کہا یار ایسا کبھی، کیونکہ ایسی ایکٹیویٹی کبھی ہم نے دیکھی ہی نہیں تھی، ہم لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہے، ہم لوگوں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہے، اندر کوئی کیڑا نہ گھس گیا، ہمیں نہیں پتہ، دفع کرو۔ ہم لوگوں نے پتہ تو تھا کوئی چیز ہے، لیکن ہم لوگوں نے اگنور کیا اس چیز کو اس وقت کے لیے بیٹھے ہوئے۔ تو تھوڑی دیر بعد گیٹ پہ ہمارا جو کیونکہ ہم لوگ تھے باہر، مین گیٹ بند تھا، گھر کا اسٹرکچر اس طرح کا تھا کہ باہر مین گیٹ ہے، بیٹھک ہے، بیٹھک کا دروازہ بھی بند ہے، اور ٹی وی لانچ ہے، ٹی وی لانچ کا دروازہ بھی بند ہے۔ ہم لوگ ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر مین گیٹ سے اندر ایک اور گیٹ ہے، اندر ٹی وی لانچ ہے۔ تو ہم ٹی وی لانچ میں بیٹھے ہوئے، دروازے وغیرہ سردیاں کیونکہ آبویس سے بات ہے ٹھنڈ آتی ہے، ہم لوگ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب
گھر پوری طرح سے بند ہے، یعنی کہ کوئی اگر باہر سے ایک بندہ چیخیں مار رہا ہے، زور زور سے چیخیں مار رہا ہے، تو ہم لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہے، بہت اتنی وہ عجیب چیخیں تھی، یقین مانے آپ مناج بھائی کہ ایک نارمل بندہ اچانک سے اگر نیند میں بھی سویا ہونا تو اس چیخ سے وہ اٹھ جائے، بہت ہی اچانک اور بہت قریب سے یہ چیخوں کیا ہو، یہ بھی نہیں کہ کہیں دور سے آواز آ رہی ہے، بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے گیٹ پہ کوئی چیخیں مار رہا ہے اس طرح سے۔ تو ہم لوگ تو تھوڑا شوق ہو گئے اس ٹائم پہ، ہم نے کہا یار یہ کیا، اب کیا کریں، اپنے گھر جانے بھی جگہ نہیں کیونکہ باہر مین گیٹ سے ہی چیزیں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہم لوگوں نے کہا باہر بھی کیسے نہیں جا سکتے، اندر بھی یہ شاپر سامنے ہل رہا تھا، ہم لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو سڈنلی آوازیں آنا بند ہو گئی، شاپر بھی جگہ پہ ہو گیا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگوں نے کہا اب کیا کریں یار، باہر جانے جگہ تو رہی نہیں ہے، میٹرک کے دن تھے تو میرے پاس سیل فون ہوا کرتا تھا، لیکن گھر والوں نے میں پیپرز کے دوران لے لیا تھا، اس کے پاس فون نہیں، نہ کسی کو بلانے کو، رات کا مڈ نائٹ، سردیاں، رات 1-2 بجے کا ٹائم، ہم لوگوں نے کہا آپ کدھر جائیں، تو ہم لوگوں نے کہا خیر آیت کرسی پڑھو، درود شریف پڑھو، ہم لوگ بیٹھ رہے تھے، ہم لوگوں نے آدھا گھنٹہ بس نہ ایک دوسرے سے بات کی، بس منہ پہ کمبل اوڑھ لیا اور درود شریف پڑھنے لگے، بہرحال آوازیں کم ہو گئی، جب ہم لوگوں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے صبح پیپر بھی ہے تو تھوڑی سی ریویژن کر کے سو جاتے ہیں، پھر ہم لوگ پھر اٹھے، لائٹس آن ہی رکھی تھی، ہم لوگوں نے کتاب اٹھائی، جیسی کتاب اٹھائی تھوڑی دیر بعد اب گھر پوری طرف سے بند ہے، ایک پتھر آیا، چھوٹا سا بجری ٹائپ جو ہوتا ہے کنکر کسے کہتے ہیں، تو وہ آیا، آ کے سامنے ایک سٹیل کی پیٹی رکھی ہوتی جسے پرانے زمانے میں رکھتے ہوتے تھے لوگ، اس میں اندر کپڑے وغیرہ ڈالنے کے لیے سٹیل کی ایک پیٹی پڑی ہوئی تھی، اس پر جا کر وہ پتھر لگا اتنے زور کا، ہم لوگوں نے دیکھا ہی ہے کہ ایک اور پتھر آ کے لگا، اور پتہ نہیں کہاں سے وہ پتھر آ رہے تھے، 2 بار پتھر آئے، پھر ہماری بس ہو گئی، ہم نے کہا بس بھائی اب نہیں، اٹھے، ہمت کیے، دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا چھوڑ کے، ساتھ والا گھر ہمارا تھا تو ہم نے بیل بجائی ہے، بھائی جاگ رہا ہوتا تھا، لیٹ نائٹ وہ موویز دیکھتا تھا، تو اس نے دروازہ کھولا، ہم نے اس کو بتایا بھائی اس طرح ہوا ہے، تو بھائی کہتے ہیں کہ یار تمہارا وہم ہوگا، ہم نے کہا وہم کیسے ہوگا، آ کے دیکھیں پتھر پڑے ہوئے ادھر، بھائی نے آ کے دیکھا واقعی پتھر پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے ڈرنے کی، درود شریف وغیرہ پڑھو اور میں یہاں سو جاتا ہوں، آپ لوگ چلے جاؤ، تو بہرحال بھائی اور 1-2 کزنز اور آئے ہوئے تھے، وہ بھی وہاں پہ رہ گئے، وہ کیونکہ جاگ رہے تھے، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی بعد میں، تو پھر ایسا ہوا کہ اس بات کو کوئی 1-2 ہفتے گزر گئے تو بات پرانی ہوگی، بات پرانی ہوئی تو ڈر بھی نکل جاتا ہے، 1-2 ہفتے کے دوران کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرا اس گھر میں اب جانا بہت ہی کم ہو گیا تھا، میں نے اس گھر کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا تھا، میں جان چھڑا تھا اس گھر سے، کوئی کام بھی ہو تو میں دن کو بھی جانے سے کو اوائڈ کرتا تھا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ اب پھر مجھے وہاں پہ رکنا پڑا کیونکہ میرے گھر گیسٹ آ گئے، آئی تھنک سو، مجھے یاد نہیں آ رہا صحیح سے، بٹ میرے شاید میری سسٹر کی، ہاں میری سسٹر کے انگیجمنٹ کے دن تھے، تو اس سے 1-2 دن پہلے کچھ گیسٹ آ گئے، کافی رش لگی میرے گھر میں، تو سارے رات کا ٹائم مجھے نیند آ رہی تھی، اور ساتھ 1-2 کزنز اور بھی تھے، ان کو بھی نیند آ رہی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کہ ادھر تو شور ہو رہا ہے تو آپ لوگ ساتھ والے روم میں جا کے سو جاؤ، اس ساتھ والے گھر میں، ہم نے کہا یار چلو 2 کزنز بھی ہیں تو چلے جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا یار، 2 دنوں سے بھی تو کچھ نہیں ہوا، میں چلا گیا رات کو سونے کے لیے، تو اب میری وہاں پر آنکھ لگ گئی، باہر میں ٹی وی لانچ پہ ہی بیٹھے ہوئے بات کرتے کرتے ہماری آنکھ لگ گئی، ہم سو گئے، تو جو دوسرے 2 کزنز تھے جب ان کے لیٹ نائٹ گھر جانے کا ٹائم ہوا وہ تو اٹھ کے چلے گئے، اور اسی روم میں اس کے اندر والے جو روم تھا وہاں پر بھائی آ کے سو گیا اندر سے کنڈی لگا کے، تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ٹی وی لانچ میں اکیلا سویا ہوں، تو ٹی وی لانچ کے تھوڑا سا آگے کر کے سیڑھیاں جاتی تھی چھت کو، تو ایسا لگا مجھے، اب میں نیند میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جب بندے کا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے، باڈی آپ کی سو رہی ہوتی ہے، اب ایسا لگا کہ کسی نے کنڈی، مجھے باقاعدہ آواز آ رہی ہے کہ کسی نے کنڈی کھولی ہے، وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا ہے، سیڑھیوں سے اتر کے آیا ہے، آ کر اس نے میری کمر پہ اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ میری روح کام کی ایک بار، میں کچھ کرنے جگہ ہی نہیں رہا، میں بالکل شاکڈ، میں چاہ رہا تھا کہ میں مڑ کے دیکھوں کون ہے، لیکن میری جسم اجازت نہیں دے رہا تھا اس بات کی، میری کمر پہ تھپڑ لگا، اور مجھے اس چیز نے باقاعدہ آواز، اتنی خوفناک آواز میں اس نے مجھ سے بولا کہ میں نے تجھے پہلے بھی سمجھایا تھا یہاں پر مت آنا،
کہہ کر واپس سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی، واپس چھت کی کنڈی لگنے کی، کیونکہ وہ لوہے کی کنڈی تھی، دوبارہ کنڈی لگنے کی آواز بھی آئی مجھے، اور اس کے 10 سے 20 منٹ تک میں اپنی باڈی کو موو ہی نہیں کر سکا، میں بالکل سٹل ہو گیا ادھر ہی۔ تو 20 منٹ بعد اچانک سے جھٹکے سے میرا جسم مڑا، میں اٹھا، میں سب سے پہلے بھاگا چھت کی طرف، چھت کو جا کے میں نے دیکھا تو دیکھا کنڈی لگی ہوئی ہے۔ واپس آیا بھائی کو، میں نے بھائی کو یہ بات بتائی، جیسے میں نے بھائی کو بات بتائی تو سامنے ایک رمضان کیلنڈر لگا ہوتا تھا، پچھلے سال کا تھا لیکن وہ لگا ہوا تھا، اسی طرح لگا ہوئی تھا۔ جب میرا خیال ہے جب سے گھر لیا تو وہ رمضان کیلنڈر اسی طرح لگا ہوا تھا، کسی نے نوٹس ہی نہیں کیا تھا، بہت اونچا کر کے لگا ہوا تھا۔ اچانک سے وہ کیلنڈر گرا تو ہم لوگ پھر بھائی ڈر گئے، پھر بھائی کو بھی تھوڑا ہوا کہ یار نہیں اب سین سیریس ہے، کیونکہ میں نے بھائی کو اپنی کمر دکھائی، بھائی نے مجھے تصویر کھینچ کے دکھائی، بھائی نے کہا کہ یہ دیکھو میری کمر پہ باقاعدہ 5 انگلیوں کے نشان تھے، لٹرلی 5 انگلیوں کے نشان، لال کلر کی میری کمر ہو گئی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی بس اس گھر کو خالی کرو، سامان بھی ادھر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم لوگوں نے وہ والا گھر خالی کیا، اس کے کچھ دنوں تک مجھے پھر بھی ڈر لگتا رہا، کیونکہ ایک دن میں رات کو جا رہا تھا، ہماری محلے میں ایک دکان تھے، ایک ہی دکان کھلی ہوتی تھی مڈ نائٹ، باقی دکانیں بند ہو جاتی تھی، بہت کم آبادی تھی جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو وہ دکان والا جو تھا ہمارا پڑوسی تھا، اور جب بھی وہ کراسنگ میں، کیونکہ وہ نماز پڑھتا تھا، اس کی ٹانگ کا مسئلہ تھا، تو وہ اپنی نمازیں گھر میں آ کے پڑھتا تھا، مسجد کچھ دور تھی، تو جب بھی کراسنگ میں مسجد میں کے لیے جا رہا تھا اور وہ گھر میں نماز ہی پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، جب بھی کراسنگ ہو ہماری تو وہ السلام علیکم میں اس کو کہتا تھا، وہ وعلیکم السلام کہتا تھا۔ تو رات کا ٹائم تھا، تقریباً 8 ساڑھے 8 9 بجے کا ٹائم، سردیاں تھیں، تو میں گزر رہا تھا، کیونکہ وہ ہمارے پورے ایریا میں صرف ایک ہی بندہ ہے جو سٹک یوز کرتا ہے اور اس کی ٹانگ کا مسئلہ معذور ہے، تو کیونکہ آبادی اتنی خاص ہے نہیں، تو وہ آ رہا تھا، رات کا اندھیرا تھا، مجھے شکل صحیح سے نظر نہیں آئی، لیکن جیسے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے نا بندے کو دیکھ کے کہ فلانا بندہ آ رہا ہے۔ اب وہ میرے گھر کے قریب تھوڑا سا لائٹیں شائٹیں، گلی میں اتنی ہوتی نہیں تھی، لائٹس وغیرہ نہیں تھی، تو میں چل رہا تھا، تو میں نے اس کو دیکھا، تو میں نے کہا السلام علیکم، اس نے مجھے جواب نہیں دیا، بلکہ بہت غصے سے مجھے آگے سے دیکھا۔ میں کہوں یار ان کو کیا ہو گیا، میں آگے چلتا گیا، دکان پہ گیا، دکان پر جا کر میں نے دیکھا کہ وہی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں نے جو ہماری گلی کے دکان میں بتاتا ہوتا تھا، کہ وہی بھائی بیٹھے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں جی۔ اور میں جب دکان، یعنی کہ اسی گلی میں اسٹریٹ ہماری دکان، ان کو دکان بھی تھی، اور میں نے واپس ایسے دکان سے باہر سر نکالا، دیکھا وہی چیز اسی طرح دیکھ رہی ہے مجھے، لیکن ایک طنزیہ اسمائل سے نہیں دیکھ رہی ہوتی، جیسے کوئی چیز کہہ رہی ہے کہ اب تم آؤ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، ویسی۔ اور میں لٹرلی میرے جسم سے جان نکل گئی، میں بیٹھ گیا وہاں پہ، اور میں بولنا ہی نہ ہو کچھ، مجھے دکان والے تو کہہ رہے کیا ہو گیا، میں کچھ بول نہ سکوں۔ تو اس نے، کیونکہ اس کی بھی دکان بند کرنے کا ٹائم تھا، اس نے دکان بند کی، مجھے اٹھایا، ہمارا پڑوسی تھا، تو جب باہر نکالا دیکھا وہ چیز غائب، وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے گیا، گھر جا کے رکھ دیا، مجھے گھر بتایا میرے گھر والوں کو کہ اس نے کہ یہ بس دکان پہ آیا تھا، اس نے ایسے ایسے کیا، آگے گر گیا۔ مجھے جب 10-15 منٹ تک میں گھر میں بھی خاموش بیٹھ رہا، 10-15 منٹ بعد میں نے بتایا کہ اس طرح ہوا میرے ساتھ، تو اس کے 1-2 ہفتے تک تو میں بالکل ہی، یعنی کہ میں بہت ڈرتا تھا، بہت زیادہ ڈرتا تھا، کالج جاتے ہوئے ایون کہ کیونکہ سردیاں تھی، صبح صبح کا ٹائم کالج جانا پڑتا تھا، تب بھی اندھیرا ہوتا تھا، تو مجھے بہت ڈر لگتا ہوتا تھا کہ یار یہ ایریا بہت ہانٹڈ ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ میرے کیونکہ ماموں بھی پیر ہیں، تو ماموں میرے آئے، ان نے حساب کیا کہ ان نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو بتایا کہ تم لوگوں نے ساتھ والا گھر شفٹ کیا، وہ کافی ٹائم سے بند تھا، قرآن خوانی نہیں کی گئی، تو کیونکہ ہم لوگوں نے تو سوچا صرف سامان ہی رکھنا ہے اور کیا ہے، تو انہوں نے کہا بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو آپ کو نقصان اس طرح سے نہیں دینا چاہتی، لیکن اپنے ہونے کا احساس لازمی دیتی ہیں۔ تو پھر ہم نے قرآن خوانی کرائی، پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کم ہوتے ہوتے تو اب الحمدللہ ہم اسی ایریا میں رہتے ہوئے 6-7 سال ہو گئے ہیں، تو اب تو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ بس یہ ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔